دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا دوغلاپن بالآخر یوم جمہوریہ پر بے نقاب ہو رہا ہے۔ ایک طرف دلی کو فتح کرنے لاکھوں کسان ٹریکٹر پر بھارت کے دارالحکومت کا رخ کر رہے ہیں، وہیں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ ادھر بھارت میں موجود مسلمان، عیسائی، بدھ مت، نچلی ذات کے ہندو اور دیگر اقلیتیں اپنے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ یہاں بھارت کے داغدار جمہوری کردار پر کچھ سوال ضرور اٹھتے ہیں۔ کیا یہ نہرو اور گاندھی کا سیکولر ہندوستان ہے یا RSS کا ہندو راشٹرا؟ کیا یہ شائننگ انڈیا ہے یا پھر ریپستان کہ جہاں پر غیر ملکی سیاح بھی محفوظ نہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے یا پھر مودی کی مطلق العنان سیاست؟ مودی سرکار کے نئے شہریت بل نے لوگوں کو اپنی شناخت کے حوالے سے پریشان کر رکھا ہے۔ BJP حکومت نے لاکھوں مسلمان شہریوں کو ہندوستانی ریاست سے بے دخل کر کے پناہ گزین بنا دیا۔ دہائیوں تک ہندوستان کی خدمت کرنے والے سائنسدان، شعراء اور آرٹسٹ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ اقلیتیں ہوں یا مقبوضہ وادی، کسان احتجاج ہو یا جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ، ہندوستان میں آزادی کے نعرے گونجنے لگے ہیں۔ برہمن سے آزادی، ہندوتوا راج سے آزادی، تعصب اور انتہا پسندی سے آزادی، معاشی و سماجی دہشت گردی سے آزادی، ذات پات سے آزادی۔ 26 جنوری کا سورج ایک ایسے ہندوستان پر طلوع ہوگا جس کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ آج ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، خلفشار اور انتشار کا دوسرا نام مودی سرکار بن چکی ہے۔ آج نام نہاد انکریڈیبل انڈیا دنیا میں انٹالرنٹ انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارت کا 72واں یوم جمہوریہ بھارتی عوام کے لیے یوم سیاہ ہے۔ آج بھارت کی اندھیر نگری میں ہندوتوا کا چوپٹ راج اور اقلیتوں کی بدحالی قائد اعظم کی بصیرت کو صحیح ثابت کرتی نظر آتی ہیں۔ بھارت کا ریپبلک ڈے 26 جنوری 1950 کو منظور ہونے والے آئین کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے، مگر گزشتہ کئی سالوں سے مودی سرکار نے ریاست کے آئین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد بھارتی شہریوں کی اکثریت سخت تشویش و مایوسی میں مبتلا ہے۔ بھارت کا آئین ایک سیکولر ریاست کی بات کرتا ہے، مگر آج مودی کے ہندو راشٹرا میں مذہبی اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے اور وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں۔ مودی کے آمرانہ ون پارٹی رول کے باعث ہندوستان میں جمہوریت دم توڑ رہی ہے۔ ایک طرف شہریت کے نئے قانون نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر رکھا ہے، تو دوسری طرف بھارت کے اندر اور باہر سکھوں کی اکثریت دن بدن بڑھتے ہوئے تعصب اور ناانصافی پر آگ بگولا ہے۔ مہینوں سے جاری کسانوں کی احتجاجی تحریک 120 لاشیں اٹھا کر بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ مودی کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف بھارتی کسانوں نے 26 جنوری کو ہی دلی میں 100 کلومیٹر لمبی ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے، جو کہ انڈیا کے یوم جمہوریہ پر مودی کی فاشسٹ حکومت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گی۔ جس بھارتی دستور کی یاد میں ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے، اسی کے آرٹیکل 370 کو جس غیر جمہوری طریقے سے منسوخ کیا گیا، وہ بھی دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کی گھناؤنی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ظالم اور جابر ریاست نے مقبوضہ کشمیر کو 5 اگست 2019 سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے، مگر پھر بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔